کوئی دشمنی نہیں. دشمنی ہے تو یہ ہے کہ زمین پر گناہ ہو رہے ہیں, زمین پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, زمین پر بدکاری پھیل رہی ہے. اللہ رحم فرمائے. ہاں کچھ بھی بن جائے بچہ یا بندہ, لیکن جب تک اللہ کے قانون کو پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرے گا وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. وہ غلط کرے گا, وہ اس کے ذریعے سے کیا پتہ کیا کیا کرے گا. اللہ نے قرآن کو اتارا اسی لیے کہ میرا بندہ اس قانون کے مطابق زندگی گزار دے. بھائی سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے دنیا کے آنے والے انسان, ساری آدم علیہ السلام کی اولاد ہے سب. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, پیدا کیا, تو یہ واقعہ تو لمبا ہے لیکن میں مختصر سا عرض کر رہا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے ہمارے بابا کو مٹی سے بنایا. اللہ نے بنوایا, زمین سے مٹی لی اور اس سے یہ ایک بت بنایا. جب فرشتے یہ بت بنا رہے تھے, ہاتھ بنا رہے تھے, ٹانگیں بنا رہے تھے مٹی کا, تو جب یہاں تک پہنچے نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں ایک طرف آئے, اس سے اوپر میں اپنے قدرت سے بناؤں گا, اپنی طاقت سے بناؤں گا, اپنے آپ بناؤں گا. اب ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, ایسا چہرہ جی, گوڑا چہرہ جی, اچھا چہرہ جی. کبھی دھیان نہیں آتا میرے رب نے بنایا, اللہ نے اتنا حصہ اللہ نے بنایا, اس سے نیچے حصہ فرشتوں. اب اتنا حصہ اوپر کا اللہ نے بنایا. اب غور کرو, اس سے اوپر ساری وہ چیزیں ہیں جن سے علم حاصل ہوتا ہے. اور یہ جو کھوپڑا ہے, سر, دماغ, مغز, یہ اس میں علم رکھا اللہ تعالیٰ نے. جسم کے سب سے اونچے حصے میں اللہ نے علم رکھا. یہی مقصد تھا اللہ کا کہ میں بڑھوں, اسے علم سے بڑھوں گا. وہ علم کون سا ہے؟ یہی ہے, یہ سائنس کا. اور آدم علیہ السلام کو روح پھونک کر پھر جو جانچ پرکھ کی فرشتوں سے, چیزوں کے نام بتلاؤ, ماں صفات کے, مائیں کے نفع نقصان کے, پھر چیزوں جو زمین پہ میں نے بنائی. فرشتوں نے انکار کر دیا, ہمیں علم نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے آدم کو کہا تم بولو. آدم علیہ السلام جو ابھی 1 سیکنڈ, منٹ, 2 منٹ پہلے شروع آئی بدن میں, یہ مٹی کے پتلے میں فٹافٹ بتلانا شروع کر دیا. یہ فلاں چیز ہے, فلاں چیز ہے, فلاں چیز ہے, فلاں چیز ہے, اس کا نام یہ, اس کا نام یہ اس کی صفات ہیں, یہ اس کے ذائقے ہیں, یہ اس کے اندر شفا ہے, اس میں تکلیف ہے. تو فرشتے حیران تھے. فرشتے کہہ رہے تھے کہ کمال ہے, ابھی تو یہ پیدا ہوا ہے, یہ بولنے میں ساری چیزوں کو پتہ ہے. تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے میرے رب, تو ہی جاننے والا ہے, تو ہی حکمت والا ہے, تو ہی ہے سب کچھ, تو ہی ہے ہر چیز سے پاک ہے, تیرا ہی کمال ہے. یہ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرایا, یہ علم کی برکت ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں. اللہ نے نبوت کی بھی ساتھ ساتھ بھائی اور علم بھی دیا. تو اس لیے ہم علم سے کوئی مخالفت نہیں, کیونکہ علم اللہ نے دیا, نبوت کا علم اللہ نے دیا, یہ زمین کا علم اللہ نے دیا, خود اپنے آپ دیا. علم کی مخالفت نہیں, مخالفت ہے تو اللہ کی نافرمانی. ہم اللہ کی نافرمانی
آدم علیہ السلام کو علم دے کر پھر نبوت بھی دے دی کہ تو نبی بھی ہے میرا. کیوں؟ کہ تو بندوں کو میری طرف اور سب چیزیں تیرے لیے، تو میرے لیے، تیری اولاد میری ہونی چاہیے، میری عبادت کرے. اور یہ سر جس میں نے یہ تیرے دماغ میں خزانہ رکھا ہے، علم رکھا ہے، خبردار میرے علاوہ کہیں اور رکھا ہے. یہ میرا ہی حق ہے، سوائے خدا کے یہ سر کہیں نہیں ہو سکتا. اللہ نے جسم کے سب سے اونچے حصے میں علم رکھ کر اس کو مبارک بنایا. پگڑی یہاں رکھی جا، تاج یہاں رکھا جا. یہی ہے جو صرف خدا کے سامنے جھکے گا، کہیں نہیں جھکے گا. اللہ ہی اس کے حقدار ہیں اور اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. تو پیارے بھائیوں، مدرسوں میں جو علم پڑھایا جاتا ہے یہ اللہ سے ملانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، اللہ والے بنانے کے لیے پڑھا جاتا ہے. اگر کوئی مدرسے میں پڑھا لکھا ڈاکٹر بن جائے، مدرسے میں پڑھا لکھا انجینئر بن جائے، مدرسے میں پڑھا لکھا کوئی IAS بن جائے، IPS بن جائے، تو کچھ بھی بن جائے، لیکن اس کے سامنے قرآن رکھا ہو اور وہ کہے میں اس پر عمل کروں. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، دین کا علم تو تھا نہیں، لیکن ڈاکٹر تھے. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ برکتہ بہت بڑے عالم دین ہیں، مجدد ہیں واقعی. تو انہوں نے اصلاحی تعلق قائم کر لیا. ڈاکٹر صاحب نے اللہ اللہ کرنے لگے. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، ایک روز حضرت سے درخواست کی کہ حضرت میں ڈاکٹری کرتا ہوں اور مجھے دقت ہے، مریض نہ ہونا، عورتیں بھی آنا، ان کا ہاتھ دیکھنا پڑے. اب تقوی کے خلاف ہے، نماز دیکھنا، عورت کے ہاتھ دیکھنا، غیر عورت کا. حضرت نے نصیحت فرمائی کہ بیان لے گئے دے دے کرو، اللہ سے دعا کرتے، عورت کے ہاتھ نہ لگاؤ، کام کرتے رہو، بچ کے چلتے رہو، ہمت رکھو، چلتے رہو، اللہ اللہ میں لگے رہو، تقوی اختیار کرو. سمجھا دیا، طریقہ بدلا دیا حضرت نے. بھائی بیان لے دیا کرو، دوا دے دیا کرو، نہ ہاتھ لگاؤ عورت کو. غیر عورت کا ہاتھ لگانا شرم بنا ہے. تقوی کا ان کے اوپر غلبہ تھا، آہستہ آہستہ آہستہ. ڈاکٹر تو تھے ہی وہ، ایسے اللہ والے بنے، حضرت تھانوی سے تعلق کر کے ایسے اللہ والے بنے کہ پھر ڈاکٹری تو کریں دے اللہ اللہ بھی لوگ سیکھنے لگے ان سے. کیا ہمیں اللہ سے جوڑ دو، پھر وہ اللہ سے جوڑنے والے بھی بن گئے. وہ پاکستان چلے گئے تھے تو پاکستان کے صدر ہوئے ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق. انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی کی اور درخواست کری ڈاکٹر صاحب سے. ضعیف ہو گئے ڈاکٹر صاحب کو، کہنے لگے میری لڑکی کا نکاح پڑھ دو. حضرت نے منع کر دیا، ہم نہیں آئیں گے. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم نہیں آئیں گے. لوگوں نے کہا جی حضرت یہ صدر ہے ہمارا، پاکستان کا صدر ہے، جو اس کے یہاں آپ بلانے پہ نہیں جا رہے، وہ تو نکاح میں بلا رہے ہیں اور حق بھی بنتا ہے. حضرت نے 2-4 بات سنی، کہنے کہ چلو کہہ دو ہم آ رہے ہیں. کہلوا دیا. ضیاء الحق کے پاس کہ ہم آ رہے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب پہنچ گئے تو وہاں جو مہر تھا صدارت کا، صدر کا، وہاں ٹھہرے. حضرت کو ایک کمرے میں لٹا دیا گیا، کمزور سے تھے. تھوڑی دیر کے بعد کوئی آیا اور حضرت کے پیر پیچھنے لگ گیا، پیر دبانے لگ گیا. حضرت نے اوپر کو گردن اٹھائی، دیکھا وہ ضیاء الحق تھا، پاکستان کا صدر، ڈاکٹر صاحب کے پیر پیچھ رہا. ڈاکٹر صاحب نے پیر اکٹھے کر لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کیا کر رہے ہو صدر صاحب آپ؟
مجھے ضرورت نہیں ہے، ہٹ پیچھے۔ حضرت شاہ الحق نے کیا جواب دیا کہ حضرت یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت ہے۔ آپ کے قدموں سے جو مجھے ملے گا مجھے پتا ہے نا، مجھے آپ منع نہ کرو، مجھے خدمت کر کرو۔ تو وہ بھی ڈاکٹر تھے جن کی حکومتیں قدموں میں رہے، کب بنے وہ؟ ایسے کہ وہ ایک اللہ کے نیک بندے، عالم دین، ایک ایسے اللہ کے ولی سے جوڑے جس نے اللہ سے جوڑ دیا انہوں نے۔ اب ڈاکٹری بھی کام آ گئی۔ مقصد تعلیم کو برا کہنے سے کچھ نہیں بنتا، مقصد بس ہم اللہ والے بنتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا ادارہ ماشاءاللہ قرآن پڑھا رہا ہے، الحمدللہ۔ بچے نے قرآن حفظ کیا، شروعات ہو گئی، زندگی رہی، اللہ نے ہماری خیر زندگی رکھی، پھر حاضری ہو اس موقع پہ بچے قرآن اور زیادہ حافظ ہوں، تعداد بڑھے، ایک سے زیادہ اور زیادہ حافظ ہوں۔ میں تو یہ دعا کروں گا یا اللہ اس گاؤں میں کوئی گھر اور کوئی گھر نہیں، کوئی سینہ ایسا نہ ہو اس میں قرآن نہ پہنچے۔ اللہ سب کے سینوں کو قرآن سے منور فرمائے، سب کی مدد کرے۔ رب العالمین قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ قرآن جو کوئی لوگ بھی کہتا ہے نا کہ قرآن کریم بڑے چھوٹے سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، یہ بھی ایک ذہنیت ہے۔ ارے قرآن کا دیکھنا بھی، پڑھنا بھی، سننا بھی، ادب سے چھونا بھی عبادت ہے، تو ہمارے لیے بہت بڑا۔ تو پیارے ساتھیوں، ہمیں بھی جلدی ہے، ہمیں یہاں سے کئی سو کلو میٹر جانا ہے۔ آپ کا شکریہ یہاں کے محترم صاحب، مولانا شاہد صاحب، ان کے رفقا، اساتذہ، مدرسے کے جو ذمہ داران، ساتھ دینے والے معاونین حضرات، سب کو اللہ سے عطا فرمائے۔ ہمیں عصر کی نماز کے بعد آنا تھا، آپ کو پہلے زحمت دے دی، اپنی مصروفیت کی وجہ سے معافی چاہتے ہیں۔ اپنے بس درخواست کرتے ہیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو دین کا علم سکھائیں۔ بے شک سارے علوم سکھا دو، لیکن دین کے علم سے محروم نہ رکھنا۔ اگر اولاد بدین ہو گئی کوئی فائدہ نہیں، قیامت کے دن کی پریشانی، قبر میں بھی پریشانی۔ ہمیں تعلیم میں کنجوسی نہیں کرنا، اور ایک یہ اتحاد، اتفاق، محبت، اچھے اخلاق، اچھے معاملات ہمارے ہو جائیں۔ آج کی دنیا میں پریشانیاں ہیں، یہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مکمل نہیں کرتے۔ محبت ہے ہمیں محمد رسول اللہ سے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے محمد رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، لیکن دنیا غالب آ گئی تو حضور کا طریقہ چھوٹ گیا۔ دل میں تو ہے، کسی کو بھی کہا کہ دیکھ لو آپ میرے آقا کے امتی سے، چاہے وہ کیسا بھی ہے، اگر اس کے سامنے حضور کی برائی آ جائے، مرے گا یا مار دے گا، تو یہ محبت ہی ہاں میں نے ایسے دیکھتے کچھ بھی نہیں کرتے، اور حضور کی شان میں گستاخی کی میں، اور جا کر مارنا پوچھ دیا ہے، وہ کر دیا۔ تو اس میں یہ محبت کی نشانی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے۔ لیکن محبت یہ ہے کہ قدم قدم پر ہم دھیان رکھیں میرا آقا یہاں کیا رہنمائی کرتا ہے ہماری۔ اللہ آپ کے ادارے کو، آمین، کو بھی اللہ تعالیٰ حافظ قاری بنائے، عالم بنائے، عامل بنائے، عامل بنائے، علم عطا کرے، اس کے والدین کو اجر عظیم عطا کرے۔ ایک بات شروع میں ہم نے عرض کیا تھا، ابھی ہم نے عرض کیا تھا کہ بھائی حافظ کی برکت سے جنت میں جائیں گے لوگ، گھر کے یا رشتے دار یا خاندان کے لوگ جائیں گے نا، یہ تو ارشاد ہے، لیکن وہ بات ذرا دھیان سے سنیے۔ کئی لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اگر ایک وقت جائے گا راجمان بچوں کو،
کیا پڑھ رہا بھائی؟ جی حافظ کیا بنے گا؟ تو حافظ بنے گا. خام کئی سال میں کار ہوئے بی اے کرتا ہے، میں کرتا ہے، کچھ وکیل بنتا، جج بنتا، کچھ وہ دل توڑتے ہیں. علم دین حاصل کرنے والوں کا دل توڑتے ہیں. ایسا دل توڑنے والا بندہ چاہے حافظ کا کتنا قریبی ہو، بخشش ہے. اللہ فرمائے گا اس نے تو دل توڑا تھا، اس کی مغفرت. تو دھیان رکھیں، کسی بھی دین کا علم سیکھنے والوں کو کبھی بھی یہ نہ کہیں تیرا وقت ضائع ہو رہا. وقت تو اسی کا قیمتی ہے جو دین سیکھ رہا، سکھا رہا. وقت تو ہمارا بیکار جا رہا ہے جو دنیا کے دھندے میں پھنس گئے، راشی بن گئے، زانی بن گئے، چور بن گئے، سند یافتہ ڈاکو بن گئے. ایک تو وہ جو آدمی راستے میں گٹھا دکھا کے چھیننے، ایک پہ ڈگری ہے، ہاں میں جج ہوں، میں ایسے ہوں، ڈنڈا مارا اتنے پیسے بڑھے تو ہو گیا. وہ بھی لوٹ رہا ہے، یہ بھی حرام لے رہا ہے. اگر قرآن شریف کی مانو گے تو یہ حرام ہے بھائی. سیدھی تو دشمنی ہے قرآن سے. یہ حرام غذا نہیں کھانے دینے کا، یہ کسی کی زمین ہٹوانے دینے کا، یہ کسی پر ظلم نہیں کرنے دے گا، یہ کسی پر بھی اتیاچار نہیں کرنے دے گا، یہ بے انصافی نہیں کرنے دے گا. یہ انصاف آرڈر دیتا ہے، انصاف کا، امن قائم کر، حدود میں رہ. خبردار اگر تم نے رشوت لی، خبردار تم نے کسی کی زمین دبائی، خبردار تم نے قتل کیا، خبردار کسی پر تم نے ظلم کیا، کسی پہ بہتان لگایا، کسی پہ الزام لگایا، قرآن کہتا ہے خبردار. اب یہی تو چیز ہے، قرآن کی طرف یہ تو نہیں چلنے دیتا شیطان. یہ تو ساری برائیاں چھوڑ دے گا بندہ جب قرآن پڑھے گا، جب قرآن کو سمجھے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، نبی کے طریقے کو سمجھو، نبی کے طریقے کو زندگی میں لاؤ. اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے گا، دنیا کی بھی آخرت کی بھی راحتیں عطا فرما دے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك